کہ مجھے جو میں پڑھوں گا. اس نے کتاب کو پڑھا 1 گھنٹے بعد میں یہاں سے لکھ کر اس لائبریری میں بھیج دی ڈاک کے ذریعے کتاب. تو ان کی کتاب میں اس نے ایک غلطی نکالی. تو اتنا حافظہ تھا وہ اس کو فقہ اور اس میں حدیث پڑھانے میں دسترس حاصل تھی. کہتے ہیں کہ جو ابو حنیفہ جو امام ہے ہمارے, اس کے بعد اگر کوئی اسلام میں سب سے زیادہ جاننے والا فقہ اور حدیث تو وہ مولانا شاہ کشمیری ہے. اب ہم فاروق صاحب سے کشمیری شاعروں کے بارے میں کچھ جانکاری چاہتے ہیں. کشمیر کے کس شاعر کو نائٹنگیل کہا جاتا ہے, اس بارے میں ہمیں جانکاری. تو کشمیر کے جو حبہ خاتون ہے اس کو نائٹنگیل کہا جاتا ہے. یہ 1554 میں چندرہار علاقے پامپور علاقے میں پیدا ہوئی جو پلوامہ میں پڑتا ہے, اور 1609 میں اتواجر میں وہ وفات پا گئی. دراصل جو ہے یہ بچپن ہی سے جو پامپور کا علاقہ ہے یہ ایک وہاں پر وڈر علاقہ ہے, یہ بچپن میں کھیتوں میں گاتی تھی. بعد میں اس کی شادی یہاں کے بادشاہ یوسف شاہ چاک سے ہوئی. تو یوسف شاہ چاک کے بعد یہ جب ملکہ بن گئی تو اس نے اپنا گانا جو ہے نا لکھنا گانا یہ نہیں چھوڑا. بعد میں جب یوسف شاہ چاک کو گرفتار کر کے اکبر بادشاہ نے اس کو بہار میں بند کر دیا تو اس کے فراق میں اس نے لکھے گانا فراق میں. جیسے کہ رسول میں نے رومانٹک گانے گائے, اس نے اس جدائی میں گانے گائے. تو اس میں کیا لکھا, اس نے لکھا جو اس کے شاعر ہے, ایک میں آپ کو بتاؤں گا. مہ کر جی پت پوش دسوانو چھا میں دانے پوش. اسی طرح ایک اور سکی میو سنی میں برم دت نیو نکھو سکی ہو گئی میری دی چاک ٹاک گو ملال وند چھینا سکی ہو گئی میری دی. یہ اس کے فراق کے گانے ہیں, اس کی جدائی کے گانے ہیں. تو اس کو نائٹنگیل کہا جاتا ہے. تو حبہ خاتون ایک بہت بڑی کشمیری شاعرہ ہے. اب ہم رسول میر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جن کو کشمیر کا جان کیٹس کہا جاتا ہے. اس پر کچھ روشنی ڈالیں ہے. ہاں, جو رسول میر ہے اس کو کشمیر کا جان کیٹس کہا جاتا ہے. اس کے اتنے اس نے جو شعر گائے ہیں کیٹس کے برابر گائے. اگر ہم پیمانہ لے لیں, اب کشمیر کا ایک پیمانہ, انگلش لٹریچر کا ایک پیمانہ ہے. ہر کسی کی زبان کا ایک ایک پیمانہ ہوتا ہے, اس کو میجر میں نہیں. لیکن جو شاعروں کا ایک ادب ہے جس میں ذوق ہے, اور جو شاعر اس نے گائے اس کے ردیف اور قافیہ, تو ہم دیکھیے اس میں اور اس میں یہ کیٹس سے زیادہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہے. اس کا جو ہے یہ 1840 میں پیدا اور 1870 میں یہ وفات پا گئے. ان میں یہ ایک کیٹس اور اس میں کیا فرق ہے. ایک اس نے رومانٹک گانا گائے. کیٹس کی ایک بلاوٹ تھی, اس کو پھینی کہتے تھے, نام تھا اس کا. اور اس کی بھی ایک تھی رسول میر کی, اس کو قوم کہتے تھے. تو اسی کے نام پر اس کی شاعری چلتی تھی ادھر ادھر. یہ صوفی شاعر نہیں تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صوفی شاعر, لیکن صوفی شاعر نہیں تھے. تو اس کا ایک شعر میں ایک ونمت رندہ پوش بال گندے دائر لولو. تو اس کا ایک اس نے بولا تس عشق ژورس کس اکھا ون ژھک گناہ گار. تس عشق ژورس کس اکھا ون ژھک گناہ گار. حسن نٹا روب یوان توبہ استخار. تو یہ اس کا یہ شعر ہے, اسی بارے میں رسول میر. فاروق صاحب سے آخری سوال ہے میرا, غنی کشمیری کون تھے, مختصر روشنی ڈالیے. جو غنی کشمیری تھے, غنی کشمیر کا سب سے بڑا شاعر اگر مانا جائے گا آج تک, تو غنی کشمیری 1630 میں پیدا ہوئے اور ڈائٹ 1669. اس کا اصلی نام ملا طاہر تھا, یہ پیرزادہ تھا. پھر اس نے اپنا یہ تخلص رکھا. شاعر لوگ تخلص رکھتے ہیں, تو اس نے تخلص رکھا غنی. تو کشمیر کی وجہ سے اس کو غنی کشمیری کہتے ہیں. ایران میں آج بھی سلیبس میں غنی کشمیری کے شعر پڑھائے جاتے ہیں, اور اس کا ڈسکرپشن ہے آج. یہ اتنا بڑا شاعر ہے کہ ایران تک اس کی آواز پہنچ گئی ہے. یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غنی کشمیر کے بارے میں, لیکن ایران کے جو سلیبس ہے, جو کیریکولم ہے, وہاں اس کو پڑھایا جاتا تھا. یہ یہاں کے بڑے خاندان, عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں. تو اس نے کیا کیا, اس وقت جو کوڈ تھا مغلوں کی حکومت کی کشمیر میں, اس وقت جو کوڈ تھا اورنگزیب کا, تو اس کو بلایا. تو اس نے انکار کیا, میں بادشاہوں کے کوڈ میں نہیں چلتا. اس کی ایک چھوٹی سی کٹیا تھی, تو اس کی ایک خصوصیت تھی. تو تمس خصوصیت یہ غنی کشمیری آسان گھر, سہ تھوان درواز بند کر.
یہ گنی کشمیری نیرے نبر دروازس تھاوان یلے پتہ ووٚنُکھ أمِس ژےٚ کیٛاہ دوٚپُن میون خزان چھُ کُس میون خزان چھُ گنی گنی چھنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس غریٖب اکھ شخص نہ میں کسی سے کوئی تنخواہ لیتا نہ کچھ تو میرا خزانہ میرا اپنے آپ ہے أمِس اوس سیلہ بلیٖف یوٗتاہ اوس یہِ تہٕ یہِ ووٚن أمۍ گنی کشمیٖر نے کوئی قصیدہ لکھا قصیدہ ییٚلہِ أسۍ تعریٖف کران چھِ کٲنٛسہِ بادشاہ سٕنٛدۍ کٲنٛسہِ بٔڑِس بٲرِس تو اس نے قصیدہ لکھا تو یہ قصیدہ کچھ نہیں لکھا صرف اس نے اپنے شعر جو بھی فارسی میں لکھے فاروق صاحب امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت جانکاری حاصل کی ہوگی تو آخر میں اپنے آنریبل مین کو یہاں پہ دعوت دیتا ہوں وہ یہاں پر آئے اور ہمیں سیٹرڈے کے پروگرام کے بارے میں بھی جانکاری دیں آج میں نے ایک منٹ مشتاق صاحب میں نے آپ کو اس بارے میں شاعروں کے بارے میں یا ہمارے جو اتنے صوفی بزرگ ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی اگر ہم اس میں جو اچھا ڈسکرپشن دیں گے نا بڑا پھر کئی دن کئی مہینے لگے ان کا اتنا کام ہے تھوڑی کوشش کی ہے آپ کو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے جانکاری حاصل کی ہوگی تو پسند آنے کے لیے بہت بہت شکریہ پن ماجہ زو کٲشِر زبان اس پزِ